علی ایک ہمدرد بچہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرامن اور سرسبز کھیتوں سے بھرے گاؤں میں ایک لڑکا علی رہا کرتا تھا۔ علی ایک بہت رحم دل بچہ تھا۔ وہ اسلامی معلومات کو حاصل کرنے کا شوقین بھی تھا، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک خوبصورت صبح جب علی گاؤں کی مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بزرگ پہ پڑی جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کا سامان لیے جا رہے تھے۔ علی نے دیکھا تو فوراً ان کی مدد کرنے کا سوچا۔ علی نے بزرگ کو سلام کیا اور کہا کہ کیا میں آپ کی یہ سامان اٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں؟ بزرگ اس کی بات سن کے بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ ہاں پیارے بچے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس طرح علی اور بزرگ دونوں سامان اٹھائے بزرگ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی علی بزرگ کے ساتھ ان کے گھر کے قریب پہنچا تو بزرگ نے علی کو اندر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آؤ کچھ چائے ناشتہ میرے ساتھ کر لو۔ علی بزرگ کی اس دعوت پہ بہت خوش ہوا اور رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے گھر میں چلا گیا۔ اور جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ان کی زندگی کتنی سادگی سے گزر رہی ہے۔ علی اس بات سے بھی متاثر ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنی مخلصانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ دیواریں قرآن کی آیات سے مزین تھیں اور کمرے میں سکون کا احساس تھا۔ علی سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ انکل، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا گھر اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اتنی سادہ اور مطمئن زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ یہ راز مجھے بھی تو بتائیے۔ بزرگ نے جب علی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور ان کی آنکھیں حکمت سے چمکنے لگیں۔ انہوں نے کہا، پیارے علی، بہت سال پہلے میں ایک امیر سوداگر تھا۔ میرے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن ایک دن جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو اس نے میرے دل کو چھو لیا۔ وہ آیت یہ تھی، اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بزرگ نے مزید کہا کہ میں نے ان الفاظ کو سننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنی ترجیحات پر غور کرنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور ایمان کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی چنانچہ اللہ کی خدمت اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علی بزرگ کی باتیں سن کے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ چچا، میں اپنی زندگی میں اطمینان کیسے پا سکتا ہوں؟ بزرگ نے جب علی کی یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ پیارے علی، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں صرف اللہ کو یاد کرو اور اپنے آپ کو نیک صحبت میں رکھو۔ علی بزرگ کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو مجھے حکمت کی باتیں بتائیں۔ اب میں ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو اور دوسرے میرے عمل سے خوش ہوں۔ علی نے مہربان شخص کو الوداع کہا اور باہر آ گیا۔ اب وہ اپنے اندر ایک نیا عزم محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ حقیقی کامیابی اور خوشی نیکی کی زندگی گزارنے اور اللہ اور انسانیت کے فرائض جو ہم پر لاگو ہیں ان کو ادا کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس دن کے بعد علی نے اپنے آپ کو علم کی تلاش، احسان کے کام کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرنے کے لیے وقف کر دی۔ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا اور انہیں ان کی زندگیوں میں ایمان، اخلاص اور مہربانی کی یاد اپنے عمل کے ذریعے دلاتا رہا۔ اس کی زندگی بچوں کے لیے اور آنے والے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی کہانی بن گئی جو انہیں نیکی کے لیے جدوجہد کرنے اور اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔